کسی دیہات میں ایک بیوہ عورت رہا کرتی تھی۔ اس کے شوہر کا کسی حادثے میں انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ اور اس کا بیٹا رہ گئے تھے۔ عورت نے بڑی ہمت دکھائی اور اپنے گھر ہی میں لوگوں کے کپڑے سلائی کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے محنت کر کے اس نے اپنے بیٹے کو پالا، اسے اچھی تعلیم دلائی، اور پھر ایک دن ایسا آیا کہ اس کے بیٹے کو ایک اچھی نوکری مل گئی۔ اب وہ عورت کافی بوڑھی ہو چکی تھی اور ہر وقت بیٹے کا خیال اسے پریشان رکھتا تھا۔ دیر شام تک وہ اس کا انتظار کرتی کہ وہ کب آئے اور میں اسے کھانا دوں۔ لڑکا بھی بہت نیک تھا، وہ بھی اپنی بوڑھی ماں کا خیال کرتا اور اکثر آفس سے گھر آنے کے بعد وہ گھر کے کام میں اپنی ماں کی مدد کرتا۔ ایک دن اس کی ماں نے سوچا کہ اب مجھے اپنے بیٹے کی شادی کر لینی چاہیے۔ اس نے ایک نیک لڑکی کی تلاش شروع کر دی اور کچھ ہی عرصے میں اس نے ایک اچھے گھرانے میں اپنے بیٹے کی شادی طے کر دی۔ شادی کا دن مقرر ہوا۔ اس عورت نے اپنی تمام عمر کی کمائی میں سے جو بھی جمع پونجی کر رکھی تھی، اس نے اس میں سے اپنی بہو کے لیے خوبصورت کپڑے اور زیور خریدے اور چند مہمانوں کے ساتھ مل کر اپنے بیٹے کی بارات لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچی۔ ان کا بہت عمدہ استقبال کیا گیا، نکاح ہوا اور سب مہمان کھانا کھانے لگے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے پاس بیٹھی تھی کہ اسٹیج پر دلہن کی آمد ہوئی۔ دلہن نے صوفہ پر بیٹھتے ہی دلہے کے کان میں آہستہ سے کہا کہ آپ میرا ایک کام کر دیں۔ لڑکے نے تعجب سے پوچھا کہ بتا دیجئے کیا بات ہے۔ دلہن نہایت سلیقے سے بولی، اپنی ماں سے کہہ دو کہ اسٹیج پر سے جا کر کہیں اور بیٹھ جائے، اس لیے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ وہ میرے پاس بیٹھی رہیں اور میں یہاں ان کی موجودگی برداشت نہیں کر سکتی۔ لڑکے نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ پھر وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور سبھی مہمانوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں اپنی ماں کو بیچنا چاہتا ہوں کیونکہ میری بیوی اسے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ کون میری ماں کو خریدے گا؟ ہے کوئی جو میری ماں کو خریدے؟ اتنا کہہ کر وہ رونے لگا اور اپنی انگلی سے انگوٹھی نکال کر لڑکی کے حوالے کر دی۔ اس نے رشتہ وہیں توڑ دیا اور اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ آج میں جو بھی ہوں صرف اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، مجھے میری ماں کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر محفل میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میں ابھی اس نیک سیرت لڑکے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ اس طرح اس نوجوان نے دنیا بھی کما لی اور جنت بھی۔ دوستو، اس کہانی کا حاصل یہ ہے کہ کچھ رشتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے منتخب کر رکھے ہوتے ہیں جن کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ یہ بات درست ہے کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، تو یہ بات بھی 100% درست ہے کہ وہ رشتے دو لوگوں کے نہیں بلکہ دو خاندانوں کے ہوتے ہیں۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔